فرزند لی ارسل لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا۔ اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے۔ وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل۔ اصل ان کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا۔ وہ حج کے لیے، اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے تو کہاں، تو اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ وہ عمرے کی، اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا تھا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا تھا بغیر وضو۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز ہے۔ اگر یہ خیال نہیں، جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے تھے، تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو، بالوں کو تیل لگایا۔ اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام۔ باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے 4 بیٹے ہیں، گھر میں پریشانی رہتی ہے، لاہور زیادہ پڑھا کرو۔ 60 سال کی عورت کے لیے عمرے کا محرم ضروری، آج کل تو ضروری ہے، دیکھا نہیں 70 سال والی کلر لگا رہی ہے، بالوں کی ڈائی کروا رہی ہے باقاعدہ۔ بالکل آج کل کوئی اعتبار نہیں۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا بھول جائے تو دم پڑ جائے گی، اگر نہ کٹائے تو لازم پہلے بال تو کٹاؤ نا۔ جب تک بال نہیں کٹائے گی غلطی پہ دم پڑتی رہے گی۔ 4-5 عورتوں کے ساتھ غیر محرم لڑکی کی عمرے کے لیے جا سکتی ہے، ہاں جا سکتی ہے، لیکن اس دور میں اعتبار نہیں ہے۔ گھر کے کمروں کے دروازوں کو رنگ کے معاملے میں کہ فلاں رنگ کرو، میرے شوہر بات نہیں مانی تو کوئی بات، آپ مان لیں، اس نے نہیں مانی تم مان جاؤ، یا دروازے تقسیم کر لو، ایک کو وہ کر لے، ایک کو آپ کر لیں۔ دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اس کے لیے شعر چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ اپنی بے شرا چھوڑ دو، تو بے شرا دیہات میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے تو بازار چاہیے نا۔ آنے میں، دہلی سے آنے میں ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا، والدہ بہن بیوی نے مطاف سے احرام باندھا نہیں باندھا، اچھا میقات سے، یہاں آ کر مسجد عائشہ بالکل دم پڑ گئی اور میقات کا عمرہ بھی رہ گیا۔
فون پہ اگر کسی نے طلاق دی وہ طلاق ہو جاتی ہے، فون پہ نکاح نہیں ہوتا، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات کا احرام سمندر میں بہانے کا کیوں بہائے؟ تمہاری کپڑے کی چیز ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی غریب کو دے دو۔ اور احرام کو ناپ کی پیچھے باندھنا بالکل جائز ہے، جیسے بھی باندھو جائز ہے۔ طواف کے دوران کعبے کی طرف منہ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن آمدن نہ کرو۔ مطاف میں بہت رش ہو، طواف کو لیٹ کر سے ہاں کر سکتے ہیں، اور کوئی بیان وغیرہ سنان بالکل سن سکتے ہیں۔ طائف سے واپسی میں عمرہ نہ کرے تو دم پڑ جائے گی، جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آئے۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں نے کعبے کے غلاف کا بوسہ جو ہو گیا آئندہ نہ لیں، اور رات نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک لڑکی کا دماغ تھوڑا ہے، اس کو زمزم پلائیں اسی نیت سے۔ 27 رجب کے کوئی فضائل حدیث مبارک میں نہیں آئے۔ کسی کی ہدایت کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں، جائز حاجت پوری کرنے کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران استلام بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف میں رش میں آدمی کی نوازی کے آگے گزرے مجبوری ہے تو جائز ہے۔ بیوی نافرمانے اللہ ہدایت دے۔ بھائیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت کو چھیڑا، توبہ کرو، استغفار کرو۔ احرام کے بعد پاؤں کی ہڈی چھپا دی، بعد میں کھول دی، کوئی حرج نہیں۔ عورت کو بلند آواز میں تلاوت کرنا منع ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ معاملے میں بیٹے کے مرنے کی بد دعا دی ہے، بالکل استغفار کریں۔ ایسی دعائیں انشاءاللہ نہیں لگتی، وہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے نا۔ بار صورت ایسا کہا ہے تو آپ کی غلطی ہے، آپ نے بےہودگی کی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، شوہر سے بھی معافی مانگیں، اب اس کے لیے دعا کریں۔